آپ تیار ہیں الطاف حسین کے ساتھ کام کرنے کو؟ میں پھر وہ بات کر رہے ہیں فیصل بھائی کہ الطاف حسین ضروری تھوڑی ہے، یہ پرچم ضروری ہے، نظریہ ضروری ہے. الطاف یہ تو سمجھ گیا آپ کی بات، کوئی بھی ہو، لیکن اگر چاہے وہ الطاف حسین بھی تو کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے، بس جھنڈا یہ ہونا چاہیے، نظریہ یہ ہونا چاہیے، مشن یہ ہونا چاہیے، مقصد یہ اچھا ہونا چاہیے. چلیے فیصل بھائی، میں اپنی بات وہ بھی دہرا دیتا ہوں جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. میں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بہت پہلے یہ بات کہی تھی، جس کو میں نے کبھی انکار نہیں کیا. میں آج بھی انکار نہیں کرتا کہ الطاف حسین صاحب اگر مہاجر نظریے پر واپس آتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر نام پر مہاجر حقوق کی جدوجہد پاکستان کے جغرافی میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان واپس آتے ہیں، میں ان کے ساتھ ان کو لینے جاؤں گا اور ان کی قیادت میں بھی کام کر لوں گا. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، اور آپ کو کیا پوری دنیا کو پتہ ہے، جس کے بعد یہ بات بھی میں نے کہہ دی تھی کہ دیکھیے اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اب یہ چیپٹر ہمارا نہیں ہے. الطاف صاحب نے جو 22 تاریخ کو پاکستان کو مرد آباد کہا، اس کے بعد اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے. صحیح. اسٹیٹ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد پھر ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے. اس سے پہلے ہم ظاہر ہے کہ اسٹیٹ نے تو اب تک کوئی باضابطہ فیصلہ تو نہیں کیا نا، یہ تو لوگوں نے اسٹیٹ کے بیان کی تشریح کی ہے. اسٹیٹ نے تو ابھی باضابطہ طور پہ ریاست نے کسی کو آفیشلی غدار ڈکلیئر نہیں کیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہائی کورٹ نے ان پہ بین لگایا اسپیچ پہ، ٹھیک ہے نا، ان کی اسی اسپیچ کے بعد بین لگایا. انہیں جسٹس جو متنازع بن گئے ان جج متنازع بن گئے، لیکن ججمنٹ تو ہے نا، ججمنٹ واپس تو نہیں ہوا. صحیح. ججمنٹ کے اگینسٹ کوئی دوسرا ججمنٹ تو نہیں آیا. تو ظاہر ہے اس ججمنٹ کے بعد تو ہم پابند ہیں نا کہ بھائی ظاہر ہے اسٹیٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہے تو اس کے اوپر ہم اس کے خلاف تو نہیں جا سکتے. الطاف صاحب کے بارے میں اسٹیٹ پہلے فیصلہ کرے کہ وہ معافی مانگ چکے، اگر ان کی معافی کو آپ کنسیڈر کرتے آپ ہیں. سمجھتے ہیں اسٹیٹ کو معافی قبول کر لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر الطاف حسین میٹر کرتے ہیں اور الطاف حسین اپنی غلطی پر نادم ہے تو ان کو پاکستان کے لیے، اگر کہیں پاکستان کی مفاد میں کہیں ان کی کسی کوشش کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ دیکھیے الطاف صاحب کے معاملے کے اندر میں نے 22 تاریخ کے بعد احتیاط کیا ہے، اور ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسٹیٹ جب تک فیصلہ نہیں کرے اس وقت تک ظاہر الطاف صاحب کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ عمران خان نے ریاستی اداروں کے بارے میں کہا، فوج کے بارے میں کہا، اور جو کچھ الطاف حسین نے ریاستی اداروں کے بارے میں کہا، فوج کے بارے میں کہا، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کس نے زیادہ خلاف کہا؟ میں یہ ابھی موازنہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کس نے زیادہ کہا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اسٹیٹ کو نقصان ہوا، لیکن ساتھ میں میری مہاجر قوم کو اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کو بہت کچھ سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا؟ بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیکھا ملا. بھی بہت کچھ. جو ڈسکرمنیشن ہے وہ بڑی واضح ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ یعنی الطاف نے جو کہا وہ بھی غلط تھا، جو انہوں نے کہا وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک غلطی کرنے والا لاڈلا ہے اور ایک غلطی کرنے والا جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے. یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا، یہ عوام کے اندر اچھا میسیج نہیں دے رہی. نہیں دے رہی. بالکل نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں یہ کہوں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں یہ کہوں کہ جب الطاف نے غلطی کی تھی اس غلطی کی سزا اس کو ملی، بالکل درست ہے کہ اس نے ملک کے خلاف بات کی. آج آپ نے پورے اداروں کو متنازع بنا کر پورے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی. تو میں نے تو کئی جگہ کہا ہے کہ فرق یہی ہے کہ ان کی جڑیں اداروں میں بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ زبان کی بنیاد پر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے.